بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں ایک ڈیڈ لاک تھا. کل اپوزیشن کے رہنماؤں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں کہا گیا کہ جو تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل راولپنڈی میں. وہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کی تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آج تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات کی جو تھوڑی سی تفصیل ہے وہ آپ تک پہنچ چکی ہے. اور اس میں عمران خان صاحب نے مذاکرات کا جو تیسرا راؤنڈ ہے اس کو جاری رکھنے پہ زور دیا اور یہ کہا کہ جو تحریری مطالبات ہیں وہ حکومت کو فراہم کر دیے جائیں. لیکن جو کل جو پریس کانفرنس کی گئی تھی اس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب نے بہت واضح واشگاف الفاظ میں ایک بات کہی تھی. وہ کیا تھی ذرا سنیے. جو ہماری مذاکراتی کمیٹی ہے، آخری ہمارا دوسرا سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے حکومت کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہماری ان مانیٹرڈ ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرائی جائے، اور حکومت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع حکومت کی طرف سے نہیں ملی. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس وقت مذاکراتی عمل یا سنجیدگی سے جانا چاہیے آگے. تو یہ عمر ایوب صاحب نے بہت واضح طور پہ کہا کہ ہماری اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک ان مانیٹرڈ ڈیٹیلڈ ملاقات کروائی جائے. تو وہ ملاقات ابھی تک تو نہیں ہوئی، لیکن بیرسٹر گوہر خان صاحب کی ایک ملاقات ہو گئی ہے. تو اب کیا یہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ شروع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس پہ بات کریں گے ہم جناب عمر ایوب خان صاحب سے، جو کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں. بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب. آپ کو ساری ڈیٹیل کا پتہ ہے، کل آپ نے پریس کانفرنس بھی کی تھی. تو آج جو گوہر صاحب کی جو ایک ملاقات ہوئی ہے اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہے کہ آپ حکومت سے مذاکرات جاری رکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ شروع ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کل ہماری پریس کانفرنس ہوئی تھی، جو ہمارے نیگوشیٹنگ ٹیم کے ممبرز بھی تھے اور ہمارے سینئر قائدین بھی تھے ان کے ساتھ، تو واضح ہم نے اپنا موقف جو ہے وہ رکھا ہے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے آج ان کی ملاقات ہوئی تھی. وہ کیسز کے حوالے سے گئے تھے اور اڈیالہ جیل میں آپ کو پتہ ہے جیمرز لگے ہوتے ہیں، تو جب نکل رہے تھے ادھر سے تو میری ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ابھی تک بات نہیں ہوئی. تو اس مطلب بعد میں بات کروں گا آج. اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز ہیں ظاہری بات ہے ہم نے وہ فالو کرنے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. پر جہاں تک ہماری ان انکمبرڈ یا انفیٹڈ ایکسس ہے وہ ہماری ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے خود کمٹ کیا تھا ہم سے کہ ہم لوگ یہ کر کے دیں گے. اور اڈیالہ جیل مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، ملاقات کرنے میں کیا مسئلہ ہے کہ اب اس وقت جو ہم لوگ ملاقات یا وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کرتے ہیں تو ایک ڈیسک ہے، تقریباً 3 فٹ کا ڈیسک، بیچ میں شیشہ پہلے لگا ہوتا تھا، اوپر تک شیشہ بھی ہٹا دیا ہے، پر 3 فٹ کا ڈیسک بیچ میں آتا ہے اور تقریباً اس کی چوڑائی ہے 8 فٹ ہوگی چوڑائی، اور وہ کمرے کی لینتھ جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں 7-8 فٹ لمبا وہ ہے. تو اس کمرے میں ہم لوگ 6 لوگ بمشکل ہی 6 لوگ ہی بیٹھ سکتے ہیں. آپ ان سے ہینڈ شیک کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہینڈ شیک نہیں کر سکتے. نہیں، وہ زیادہ ہے، وڈتھ زیادہ رکھتے ہیں ڈیسک کی، ہینڈ شیک نہیں ہو سکتی تاکہ آپ کوئی سرگوشی نہ کر سکیں. سرگوشی نہ کر سکیں. بنیادی طور پہ آلات فٹ ہوتے ہیں، کیمراز لائیو فیڈ جا رہے ہوتا ہے. تو جو میں بات کرنے والا تھا میر صاحب وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل گورنمنٹ آف پنجاب کے نیچے آتا ہے. آئی جی پریزنس اس کو دیکھتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کا چیف سیکریٹری اور ہوم سیکریٹری جو آپ کے جو ہوم منسٹر ہے وہ اس کا انچارج ہے. پھر چیف منسٹر اس کو مطلب دیکھتی ہیں، اور یہاں پہ انٹیریئر منسٹر ہے اور اوپر پرائم منسٹر ہے. تو اپوزیشن کے یا حکومت اس میں انٹرسٹڈ ہے یا سنجیدہ ہے تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان کو آڑے آ رہی ہے کہ وہ ہماری ملاقات نہیں کرا سکتے ہیں انفیٹڈ انوائرمنٹ میں. وہاں پہ اڈیالہ جیل میں پیچھے صحن ہے جہاں پہ ہماری تلاشی ایسے بھی ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی تلاشی ہوتی ہے اور بڑی کیا کہتے ہیں ڈیپلی وہ تلاشی جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی ہوتی ہے. ویسے میری اطلاع کے مطابق 26 نومبر کو جو بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، وہ ان کے سیل میں ہوئی تھی. یہ آپ پوچھ لیجئے گا بیرسٹر گوہر صاحب کو. آج بھی ان کی ملاقات ہو گئی ہے، آپ لوگوں کی ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ مطلب میری جو پچھلی ملاقات تھی وہ نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہماری ملاقات تھی،
اور وہاں پہ تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹے کی ملاقات تھی، پر وہ بھی پھر اسی کمرے میں ہوئی تھی جو مانیٹرڈ انوائرمنٹ ہے. مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں یہ ایک انفیئر میرا خیال ہے ایک پارٹی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں کہ دوسری پارٹیاں چاہے وہ آصف زرداری ہوں یا پھر نواز شریف ہوں یا شہباز شریف ہوں، مسلم لیگ نون اپنے قائدین کے پاس جا سکتی ہے، پیپلز پارٹی اپنے قائدین کے ساتھ جا سکتی ہے بات چیت کرنے کے لیے، ہم اپنے قائد کے ساتھ کیوں نہیں بات چیت کر سکتے ہیں؟ سو لہٰذا آپ کا کویشچن کا آنسر دیتے ہوئے یہ ان سے پوچھنا چاہیے. مطلب گورنمنٹ نے خود ہمیں کمٹ کیا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل ہونی چاہیے، اور ہم نے کہا تھا جب تک کہ مذاکراتی عمل آگے جاتا ہے تو گڈ فیتھ میں ہماری جب بھی ہم چاہیں تو ہماری اچھا، ملاقات آپ ہونی چاہیے. اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کے بطور اپوزیشن لیڈر بہت سے رائٹس ہیں، کیونکہ آپ کی گاڑی پہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس نے اسٹیٹ کا فلیگ لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اپوزیشن لیڈر جو ہے اس کی گاڑی پہ اسٹیٹ کا فلیگ بھی لگتا ہے. آپ جب اڈیالہ جیل میں جاتے ہیں ملاقات کے لیے تو کیا جو آپ کا بطور اپوزیشن لیڈر جو اسٹیٹس ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ میں یہاں پہ اس لیے ہنس رہا ہوں میر صاحب کہ اپوزیشن لیڈر کا آپ یا دیکھیں اس کا رینک ہوتا ہے فیڈرل منسٹر کے برابر. آپ کو معلوم ہے، آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کا فلیگ بھی ہوتا ہے. پر مزے کی بات یہ ہے کہ 5 دسمبر کو مجھے بھی اریسٹ کیا اور گاڑی کو بھی ایک اے ایس آئی نے بیٹھ کے ڈرائیو کر کے اندر لے کے جا رہا تھا اڈیالہ جیل میں. جو آپ جب اندر جاتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف آپ کی جو وہ کیا کہتے ہیں چھوٹا سا تھانہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ اے ایس آئی کو جب میں نے کہا تم کر کیا رہے ہو، تم غیر قانونی کام کر رہے ہو. اس نے کہا جی بالکل غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے اس کام کرتے ہوئے، پر ہم لوگ مجبور ہیں. میں نے کہا کس نے حکم دیا ہے؟ کہ جی آپ کو معلوم ہے. میں نے کہا آئی جی نے. کہتا ہے نہیں، اشارہ کر کے کہتا ہے جی خفیہ والوں نے. تو یہ حالات ہیں. تو پھر میں وہیں پہ بات لاؤں گا میر صاحب کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کی مطلب اس پہ اتنی پاور ہے کہ وہ ہمیں. اچھا، جب آپ اندر جیل کے اندر جاتے ہیں، کیونکہ میں ماضی میں بہت سے سیاستدان جو ہیں جیل میں جا کے ان کو ملتا رہا ہوں، تو جب آپ اندر جاتے ہیں تو باقی جس طرح جو ملاقاتی ہوتے ہیں تو ان کی طرح آپ کی بھی ہتھیلی پہ ایک مور لگتی ہے، اس پہ ایک دستخط ہوتے ہیں، تو یہ تو روٹین کی بات ہے. میر صاحب چلیں، یہاں پہ پہلے ٹائم ہوتا ہے عموماً، وہ کہتے ہیں جی 2 بجے آ جائیں 3 بجے آ جائیں. ہم لوگ ٹائم پہ جاتے ہیں، پہلے تقریباً 3-4 گھنٹے وہ انتظار کراتے ہیں. نہ کرسی دیتے ہیں نہ کچھ دیتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں وزٹر سینٹر ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں، بڑا اچھا مطلب وہ وزٹر سینٹر بنا ہوا ہے قیدیوں کے رشتہ دار ملنے کے لیے. وہاں پہ بینچ لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں کیا چیز چاہیے؟ بینچ پہ آدمی بیٹھ جاتا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے گیٹ پہ کھڑے ہونا ہے. تو وہ سیمنٹ کے بلاکیں کبھی زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کدھر بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ جو اپوزیشن لیڈر کے جو رائٹس ہوتے ہیں اس کی کیا وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں مطلب دیکھ بھال، یا آپ سمجھیں کہ رسپیکٹ. نمبر 1. نمبر 2، جس وقت ہم لوگ اندر جاتے ہیں وہ مور بھی لگتی ہے. اس کے بعد جو چیکنگ ہوتی ہے، اچھا، جو چیکنگ ہوتی ہے وہ میرا خیال ہے ایئرپورٹ کیا آپ کسی ایٹمی تنصیبات میں بھی اتنی زیادہ کوئی چیکنگ نہیں ہوتی ہوگی جو ہم لوگ جاتے ہیں. آپ کی بھی ہوتی؟ جی 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 جی. ایک یہ گھڑی، یہ میری بڑی پرانی ایک گھڑی ہے، ڈیجیٹل واچ ہے. اچھا، اس کی اوپر نیچے چیک کرتے ہیں، اینکیں چیک کرتے ہیں کہ جی یہ چھوڑ جائیں. ہر ایک چیز کی تلاشی ہوتی ہے. اچھا، مزے کی بات، ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی وائی فائی ڈیوائس رہ گئی تھی ان کی جیب میں، تو انہوں نے نکالی. جب ہم لوگ جا رہے تھے میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی وائی فائی ڈیوائس ابھی استعمال نہ کیجیے گا. وہ جب ساری چیکنگ ہوئی اندر گئے، جب واپس آئے تو انہوں نے اس پولیس والے سے پوچھا کہ یار اس کو تو کوئی مطلب کسی نے ٹیمپر تو نہیں کیا؟ کہتا ہے جی کہہ نہیں سکتا. اچھا. تو میں نے ان کو کہا جی اس سے سم نکال کے کہیں پہ پھینکیں اس کو، یہ بھی آپ کے کام کی نہیں رہی. تو جو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں وہاں پہ آپ ان کے سیکیورٹی کاؤنٹر پہ جمع کرواتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتی؟ نہیں، اس کو پھر بہتر یہ ہے کہ کسی دریا میں پھینک دیں. اچھا، یا کوئی الیکٹرانک کی چیز ہے اس کو آپ، یا بہتر یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں چھوڑ کے جائیں. اپنی گاڑی میں چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا، اب مذاکرات کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے دو جو اہم حکومتی شخصیات ہیں، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ صاحب، یہ دونوں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے. مذاکرات میں ہم تو ایک بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن جو بانی پی ٹی آئی نے ایک دن پہلے جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی ہے یا ان کے ٹویٹر سے جو ٹویٹ کیا گیا ہے، اس سے لگتا تو یہ ہے کہ مشکل ہی ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ سیدھی بات کریں، اور اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ لکھ کے جو ہے وہ نہیں دیں گے.
इमरान खान साहब से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी ये मुज़ाकरात जो हैं। अच्छा, अब तो बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं जी कि खान साहब ने कहा है कि अपनी जो मुतालबात हैं वो आप तहरीरी तौर पे दे दें। मुतालबात बड़े सिंपल हैं। एक मुतालबा ये है कि 2 मई और 26 नवंबर के वाक़यात का जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जो तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमा गिरफ्तार हैं उनको जल्द अज जल्द रहा किया जाए। उमर साहब यही है ना दो? और अच्छा, दोनों कमीशंस बनाने और लेकिन अब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो ट्वीट किया इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले, उसमें जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल किया उसके बाद तो ये मुज़ाकरात जो हैं ये इनकी कोई अहमियत नहीं, ये बेमैनी हो गए। अच्छा, अब इसमें सवाल मेरा ये है कि एक तरफ तो आप मुतालबा करें कि हमारे लोगों को रहा करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैं अपने केस अदालतों से ख़त्म करवाऊंगा, तो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है? मीर साहब, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने 2 वफाकी वज़रा फॉर्म 47 की उनकी बारे में बात की है। वो कह रहे हैं जी सख्त बात है। मैं हैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेरी स्पीचेज़ आप सुन लें पार्लियामेंट में, वो तो इससे ज़्यादा सख्त है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात की है। हम लोग तो जो बात होती है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे करते हैं, बाकी जगहों पे करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ पे आपने बात की और फिर मैं आपके सवाल पे भी आता हूँ, आपने कहा कि जी उन्होंने कहा कि जी तहरीरी तौर पे, तो वहाँ पे मैंने स्पीकर या सादिक साहब को उस मीटिंग में कहा, मैंने कहा जी ये मिनट्स में आप शामिल कर दें। 3 जुमले हैं ना कि हमारे जो इस वक्त असीरान है उनकी रिहाई के हवाले से हम लोग न डील चाहते हैं न ढील चाहते हैं। जो प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस, उसको आप फॉलो करें, उस पर आप इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग या बाकी जो हैं वो हायल ना हो, उस पर आप रुकावटें ना डालें और वो लेट द प्रोसेस कंटिन्यू, जुडिशल प्रोसेस, नंबर 1। दूसरी चीज़ जनाब वाला, आपकी 9 मई का कमीशन और आपका 26 नवंबर का कमीशन, 3 जुमले आप, उन्होंने कहा नहीं जी आप लिख के दें। हमने कहा जी फिर हमने या ये चीज़ें करनी है तो हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, फिर हमें मुलाकात, अनफेटेड मुलाकात जो डे 1 से हमारी है, अनमॉनिटर्ड, उसकी इजाज़त दी जानी चाहिए। और उन्होंने अग्री किया। आज दिन हो गया, मतलब आज 8 जनवरी हो गई है, तो अभी तक वो चीज़ नहीं आई है। फिर हम लोग आते हैं जनाब वाला, आपने बात की है कि जी माहौल के हवाले से कि हुकूमत कह रही है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के जी ये सीरियस नहीं है। भाई आप अपनी सीरियसनेस के बारे में बात करें ना, हमें क्यों नहीं एक्सेस दिया जा रहा? मतलब ये वहाँ पे तो आप मुज़ाकराती अमल में आपने अग्री किया था कि जी होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी साइड को एक्सेस है, जिस तरह पहले मैंने बात की है। तो फिर इस पर क्या मतलब रुकावटें इन्होंने खड़ी की हुई हैं? और ये बड़े, मेरा ख्याल है ये हीले बहाने करना चाह रहे हैं, अपनी कमज़ोरी कवर करना चाह रहे हैं। हमारी सीरियसनेस जो है वो बिल्कुल है, और हमारी सीरियसनेस आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि सारे पॉइंट्स को आप समझ लें कि बिल्कुल समराइज करके उन्होंने इन 3 पॉइंट्स पे कर दिया है कि जी ये 3 पॉइंट होने चाहिए तो आगे अच्छा, ये जो आपके मिसिंग पर्सनस हैं, आपके गुमशुदा अफराद हैं, 26 नवंबर से गुमशुदा हैं, इसकी कोई लिस्ट आपने बनाई है? मीर साहब देखें, आपको खुद मालूम है 26 तारीख को हालात क्या थे यहाँ पे। डी चौक आपने खुद कवर किया था माशाल्लाह, और मैं ऑनर बताना चाहता हूँ जिस तरह आपने बहादुरी से किया था, शायद ही किसने किया, उसको पूरा क्रेडिट आपको जाता है। और हमें मालूम है किस प्रेशर्स के तहत वहाँ पे होते हैं। इसके आपको ये बताता चलूँ जी कि हमारे बहुत सारे लोग, कई जेलम जेल में, कई आपके अडयाला जेल में, कई आपके अटक में, थानों में। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे 4 मुलाजमीन जो हैं, 2 ड्राइवर्स 2 गार्ड्स, मेरे हरीपुर से अगवा होके, मुझे 4 दिन तक पता नहीं था किधर मेरी 2 गाड़ियाँ चोरी हो गई। 2 गाड़ियाँ चोरी हो गई? 2 गाड़ियाँ चोरी हो गई मेरी 2 गाड़ियाँ हरीपुर से, इस्लामाबाद से भी नहीं, हरीपुर से, जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है। वहाँ पे जनाबे वाला जो भी लोग थे, अननोन लोगों ने वहाँ पे 2 गाड़ियाँ गन पॉइंट पे चोरी की हैं। 4 लोगों को उन्होंने गैब किया। 4 दिन बाद मुझे पता लगा जनाब उनको सेक्रेटेरिएट थाने के FIRs में उनको डाला हुआ है, जेलम जेल में अभी हैं वो। तो ये हालात है। अच्छा, ये 1 मिनट, ये तो बड़ी ही एक सीरियस बात आप बता रहे हैं। मीर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रेंजर्स जब KPK में आई थी और जब वज़ीर आला अली अमीन खान साहब ने IG को और चीफ सेक्रेटरी को कन्फ्रंट किया, मैं इसलिए परेशान हो गया हूँ, वाकई में परेशान हो गया कि एक तो हरीपुर से आप इलेक्टेड मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, जी, फिर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन, आप एक फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, आप कह रहे हैं कि हरीपुर से गन पॉइंट पर आपके मुलाजमों से
گاڑیاں چھینی گئیں اور بعد میں وہ ملازم جو ہیں ان کو تھانہ سیکریٹریٹ اسلام آباد میں 4 دن بعد وہ غائب رہے، 4 پرچے دن میں بعد ڈال دیا گیا. جی پرچے میں تو ڈال دیا گاڑیاں گیا. کدھر گئیں آپ کی؟ کوئی معلوم نہیں. تو آپ نے گاڑیوں کی چوری یا ڈکیتی کا کوئی مقدمہ درج کرایا؟ اچھا اس میں میں آتا ہوں. وہاں پہ میں آیا جناب، میں نے باقاعدہ جو ادھر مکھڑیال تھانہ آتا ہے وہاں پہ ایس ایچ او کو درخواست دی، پھر میں نے ڈی پی او کو دی، اور جو آئی جی کے پی ہے وہ کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کو معلوم ہے تعینات کیا ہوتا ہے، چیف سیکرٹری کو بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہوتا ہے، تو اس نے پریشر ڈالا. جو اختر حیات خان ہے جو آئی جی کے پی ہے، اس نے وہ پرچہ رجسٹر ہونے سے روکا ہوا ہے کہ جی یہ پرچہ. اور میں نے پرچہ کس پہ کیا تھا؟ آئی جی، میں نے اپلیکیشن میں ڈالا ہے جی آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد اور ایس پی، اور یہ لوگ انہوں نے جا کے وہاں پہ نہیں. لیکن یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے کہ آئی جی خیبر پختونخوا کے خلاف بھی ایک اپلیکیشن دی گئی تو ان کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں ہوا، اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف بھی اپلیکیشن دی گئی، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. نہیں، میں نے تو یہاں پہ میں نے صرف آئی جی اسلام آباد کے خلاف دی تھی نا. اچھا. میں نے کیونکہ آپ کے اسلام آباد پولیس کے لوگ اور نامعلوم افراد جو ہیں وہ ہری پور میں جا کے انہوں نے میری گاڑیوں کو چوری کیا، میرے لوگوں کو اغوا کیا. مجھے یہ تو ایک وہاں پہ، اور انٹرفیئرنس فیڈرل گورنمنٹ کی دیکھیں نا، وہ نہیں ہونے دے رہے. آئی جی کو انہوں نے کہا کہ تم نے نہیں ہونے دینا، ابھی کورٹ کے ذریعے جا رہا ہوں. پھر دوسری چیز میر صاحب، آپ کے 300 رینجرز کے لوگ وہ جا کے کے پی میں انہوں نے ناکہ ڈالا ہوا ہے، مطلب ناکہ لگایا تھا ہری پور میں، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو ان کے ساتھ ہی، میں ان کے ساتھ تھا. تو لہٰذا وہ تو مطلب رینجرز کا کام ہی نہیں تھا ادھر. اگلے دن جس وقت ہم لوگ مانسیرا میں تھے تو وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب نے آئی جی کے پی سے اور چیف سیکرٹری سے پوچھا کہ رینجرز کس کے تحت آئے یہاں پہ، اور ایڈوکیٹ جنرل صاحب بھی موجود تھے. تو دونوں صاحبان نے، آپ کے آئی جی کے پی نے اور چیف سیکرٹری نے کہا کہ جی کابینہ کے فیصلے کے بغیر، اجازت کے بغیر تو یہ آ ہی نہیں سکتے ہیں. تو لہٰذا رینجرز کیسے وہاں پہ پہنچی؟ یہاں پہ تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے، دھجیاں اڑا رہے ہیں. تو کہاں پہ کون سا قانون، کون سا آئین، کون سی بالادستی آئین کی؟ یہاں پہ تو ہوا کا ہوا بگاڑا. اچھا جی، اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب نے ایک بہت سیریس ایک ایلیگیشن لگایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا جو حلقہ ہے ہری پور جو کہ خیبر پختونخوا میں آتا ہے، وہاں سے ان کی 2 گاڑیاں چوری کی گئیں، ان کے ملازموں کو اغوا کیا گیا، اور 4 دن کے بعد ان کے وہ جو ملازم ہیں ان کو اسلام آباد میں ایک پرچے میں ان کو نامزد کر دیا گیا. بڑی ہی سیریس بات ہے. اس پر اسلام آباد پولیس یا فیڈرل گورنمنٹ اپنا موقف دینا چاہے تو ہم ان کا موقف جو ہے اسی پلیٹ فارم سے نشر کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں جناب عمر ایوب خان صاحب. عمر صاحب کچھ دن پہلے، کافی دن پہلے آپ ہمارے شو میں آئے تو آپ نے کہا تھا کہ بات چیت تب ہوگی جب ہم سے ہمارا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس دیا جائے گا، اور یہ بات آپ نے صرف میرے سامنے نہیں، آپ نے اور بھی بہت سی جگہ پہ کی. ذرا سنیں عمر ایوب صاحب کا موقف. آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں یا ڈائیلاگ ہوتا ہے جو کہ کوئی ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں. فارم 47 کی بیساکھیوں پہ آئے گئے ہیں، یہاں پہ ان کو لایا گیا ہے. ہماری ڈیمانڈز یہ ہیں، ہمیں اپنا مینڈیٹ جو ہمارا چرایا ہوا ہے وہ واپس دیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ختم کیے جائے، اور پھر بیٹھیں بات چیت کرنے کے حوالے سے، اور اس پہ پھر ایک پوری ایک پیکج ڈیل بنے کہ جس طرح کے الیکشن میں جانا چاہیے. تو یہ جو بات تھی یہ صرف عمر ایوب صاحب نہیں کرتے تھے بلکہ تحریک انصاف کے اور بھی بہت سے رہنما کرتے تھے، اور اب جب تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی تو مسلم لیگ نون کے جو بہت سے رہنما ہیں، پارلیمنٹ کے معزز ممبران ہیں، انہوں نے اس کو ایک تانا بھی بنا لیا ہے. سنیں تانا کس انداز میں دیا جا رہا ہے. خان صاحب 2 سال نہیں، خان صاحب 5 سال کے لیے یہ تسلیم کر چکے ہیں اس وقت جب انہوں نے یہ شک نکال دی کہ مینڈیٹ واپس کرو، اور یا یہ شک نکال دی کہ حکومت کی جو اپنا لیجیٹیمیسی ہے اس پر سوال کرنا ختم کر دیا. شرطیں تو رہ گئی آپ کی 2، اور ان 2 شرطوں میں تو کوئی آپ کی شرط نہیں ہے کہ یہ الیکشن پہ کوئی سوال ہے یا اسمبلی پہ یا حکومت پہ کوئی سوال ہے. جی عمر ایوب صاحب، یہ جو پہلے آپ کا مطالبہ تھا کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرو پھر تم سے بات کریں گے، کیا آپ نے وہ کسی حکمت عملی کے تحت گیو اپ کر دیا ہے، یا آپ
समझते हैं कि वो अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है? ये जो साहब बात कर रहे थे इनका चेहरा मुबारक मैं नहीं देख सका, ये वो तंजीम साजी वाले हैं ना? शायद मेरा ख्याल है वो तंजीम, इनको तंजीम साजी पे तवज्जो देनी चाहिए, सियासी गुफ्तगू इनको छोड़ देनी चाहिए। ठीक है। दूसरी अहम चीज़ ये जनाब वाला कि जहाँ तक इंस्ट्रक्शंस हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े की हैं कि हमारा, देखिए मीर साहब, हमने गुड फेथ में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 5 दिसंबर को जिस वक्त हमें फ़र्द जुर्म हम पे आयद हो रहा था, तो उन्होंने अडयाला जेल में ही, मैं भी क्योंकि मुझ पे भी फ़र्द जुर्म आयद हो रहा था, उन्होंने बुला के मुझे कहा कि ये नेगोशिएटिंग टीम होगी, ये नाम है और ये मैंडेट है। उन्होंने ख़ुद भी प्रेस को बता दिया था और जो फ्लैश भी हुआ था। जैसे ही मैं निकल रहा था तो 4 ऐसे जो सामने खड़े थे और उन्होंने मुझसे कहा कि जी आपकी बेल कहाँ पे है, और उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। रात मुझे अंदर उन्होंने रखा, फिर अगले दिन खैर वो अदालत के ज़रिए फिर निकला, रिहाई हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो सबसे अहम बात ये है मीर साहब कि जब बात ये करते हैं कि 5 साल की और 3 साल की मीटिंग तो हमारी ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से करा नहीं सकते हैं, तो कौन सी मजाज, मतलब हम तो गुड फेथ में हमने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि ये 3 नुकात हैं, इस पे बात करेंगे और इसके बाद फिर बात या बनती है तो आगे हम लोग लेके जाएंगे। तो हमारा गुड फेथ वहीं पे हमारा है और हुकूमत की जो नीयत है वो सामने अभी आ रही है कि हमारी ये मीटिंग, हमारी जो अनफेटर्ड माहौल में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मीटिंग होती है, हमारी ये डिमांड्स पूरी होती हैं, फाबिया नहीं होता तो फिर। ये आपने 5 दिसंबर के वाक़े का जिक्र किया ना जी, कि जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया था अडयाला जेल में जी। अच्छा, 5 दिसंबर को मैंने अपने इस प्रोग्राम में ये बात एक सवाल की सूरत में आपके सामने पेश की थी कि क्या इमरान खान साहब को 26 नवंबर को जेल में कोई डील ऑफ़र की गई थी? उसका क्या जवाब आया था, ज़रा सुनें। क्या ये दुरुस्त है कि जो मुज़ाकरात आपके चंद दिन पहले हुकूमत की एक सियासी टीम के साथ हुए, हुकूमत ने आपको यहाँ हम 2-3 हफ्ते तक खान साहब को रिलीज़ कर देंगे और वो गवर्नर हाउस नथियाकली तक उनको पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन फिर इमरान खान साहब नहीं माने? हमारा इनिशियल कांटेक्ट इस्टेब्लिश हो गया था, बातें कुछ न कुछ तो हुई थी। 26 नवंबर को खान साहब से कहा गया कि आप नथिया गली चले जाएं या आप बनी गाला चले जाएं। 26 नवंबर की बात है ना? 26 नवंबर को भी कहा गया था, जब हम जलूस जोड़ मोटरवे पी थी उसी टाइम भी कहा गया था, उसके बाद भी कहा गया था। बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली मीन गंडापुर शायद लेकर आए थे। अच्छा, ये ऑफर अली मीन गंडापुर ले आए? हाँ। अच्छा, ये मैंने इसलिए 3 क्लिप चलाए हैं कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो रहा। वैसे मुझे तो ज़ाती तौर पे पता है कि किसने जाके इमरान खान साहब को ये ऑफ़र किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ में अभी तक कन्फ्यूजन है कि अली मीन गंडापुर साहब थे या कोई और था या कोई और था। तो मैंने कहा ये बात मैं अब उमर यूब साहब से पूछ लेता हूँ। उमर साहब, अब अलीमा खान साहबा जो हैं वो कह रही हैं अली मीन गंडापुर साहब आए थे, जुनेद अकबर साहब ने भी कहा कि सिर्फ नथिया गली का नहीं बल्कि बनी गाला का भी कहा गया था, और बैरिस्टर गौर साहब को जब मैंने सबसे पहले 5 दिसंबर को ये पूछा तो उन्होंने डिनाई नहीं किया। कुछ आप क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि खान साहब को ये ऑफ़र करता कौन है? मेरी इल्म में मीर साहब नहीं है, क्योंकि इत्तेफाक से बैरिस्टर गौर साहब के साथ मेरी फ़ोन पे जारी बात है, बात होती है। फ़िज़िकल नेशनल असम्बली सेशन इन दिनों में अभी नहीं हुआ, और मैं तो जिस तरह आपको पता है कि एक अदालत से उठ के तो दूसरी अदालत, एक अदालत से उठ के तीसरी अदालत, मेरा तो वही अदालत यात्रा लगी हुई है, तो मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है। अच्छा, जिन साहबान ने बात की उनसे ज़रूर पूछ मैंने ये इसलिए आपके सामने सवाल किया है कि अगर अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जी अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो ये ऑफ़र लेके गए थे, इसका मतलब है अली मीन गंडापुर साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं पावरफुल लोगों से, लेकिन अब तो इस्लामाबाद की एक अदालत ने उनको इश्तिहारी करार दे दिया है, ठीक है, और परवेज़ लाई साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ भी नैब का जो मुकदमा है उसमें उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। मेरी इत्तला के मुताबिक आपके बहुत से जो MNAs हैं उनके ख़िलाफ़ पिछले हफ्ते भी मुकदमे दर्ज हुए हैं पंजाब में। तो ये मामला जा किधर रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब इश्तिहारी भी हैं और आप ही की पार्टी के लोग कह रहे हैं जी कि ये इमरान खान को डील भी ऑफ़र करते हैं, तो ये कन्फ्यूजन क्यों है इतनी? मेरा नहीं ख्याल जी अली अमीन खान साहब किसी को डील ऑफ़र करते हैं या कुछ इस तरह की बात होती है। नंबर 1, कन्फ्यूजन हर वक्त कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी वजह से होती होगी, पर कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है
اور جہاں تک آپ نے کیسز کی بات ہے، بالکل بات درست ہے، کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ ہوتے ہیں۔ میرے خلاف تقریباً ایک دن میں 50 سے زیادہ ایف آئی آرز ابھی رجسٹر ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ مزید پہلی تو تھیں اور کتنی ہو گئی ہیں؟ 50 ایک دن میں۔ اور ٹوٹل پتہ نہیں، ابھی تو گورنمنٹ آف پنجاب اور اسلام آباد پولیس سے پشاور ہائی کورٹ نے ڈیمانڈ کی ہے کہ جی وہ لسٹ فہرست فراہم کریں۔ یہ آپ نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کی ہوئی کہ ہے مجھے بتایا جائے کہ لیکن یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ سینچری کر چکے ہیں، وہ تو ہو گئی ہے پہلے، ہے نا، وہ تو ہو گئی ہے پہلے، آپ کی سینچری ہے اور عمران خان صاحب کی ڈبل سینچری، ڈبل سے وہ تو ہو گئی ہے، ابھی پتہ نہیں کہاں پہ کتنے اور انہوں نے تو پھر عمر ایوب صاحب اگر ابھی بھی آپ کے خلاف ایک ایک دن میں 50 مقدمے درج ہو رہے ہیں، اور کل ہمیں نثار جٹ صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے خلاف بھی فیصل آباد میں مقدمے درج ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات جو ہیں یہ کیسے آگے بڑھیں گے؟ میر صاحب دیکھیں ہماری سیریسنس، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیریسنس دیکھیں، انہوں نے اس ماحول کے باوجود بھی انہوں نے کہا جی یہ 3 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس پہ آپ بات چیت کریں، اور ہم نے وہ آفر کی، اور 2 یہاں پہ سیشنز ہو چکے ہیں، اور جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک دی جائے، صرف ایکسیس نہیں، انفیٹڈ ماحول میں، ان مانیٹرڈ ماحول میں، وہ ابھی تک نہیں دی گئی۔ تو حکومت کی میں بے بسی کہوں، میں ان کی نیت میں فطور کہوں، میں کیا کہوں اس کو؟ اگلے چند دن میں مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کا کوئی امکان ہے؟ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا، نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نہ کچھ ہوا ہے۔ ہم لوگ کیا بات کریں گے؟ مطلب جب تک وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی جو آپ نے کلپ بھی پلے کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ ریٹن جو چیزیں، جس طرح آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، 3 جملے ہیں، ہم نے کہا تھا منٹس میں شامل کر دیں، تو وہ انہوں نے نہیں کیا، تو ابھی وہ کہتے ہیں جی تحریری طور پہ یا دے دیں، چلیں دے دیا، تو پھر مطلب باقی انسٹرکشن جو ہیں وہ تو ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے لینی ہے نا، کہ آگے چلنا کیسے ہے۔ اچھا، ایک چیز بڑی ان یوزول بھی ہے اور ڈسٹربنگ بھی ہے کہ ایک طرف حکومت اور آپ کے مذاکرات کا بڑا شور و غوغا ہے، اور دوسری طرف سوشل میڈیا پر ایک جنگ کی کیفیت ہے، تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان باقاعدہ ایک سوشل میڈیا وار چل رہی ہے، یہ وار جو ہے اس کو ٹھنڈا نہیں کیا جا سکتا کچھ؟ میر صاحب، مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا کیا، میں ابھی اس کا کیا بتاؤں، وہ تو بس ٹھیک ہے، آلسو رین کی بات ہے نا، نمبر 1 وہ کمٹمنٹ کے ساتھ، وہ تو میں وار اس کو کہوں گا نہیں، وہ نہ ان کے ساتھ لوگ ہیں نہ کچھ ہے، بس ٹھیک ہے۔ چلیں آپ یہ کہہ لیں کہ انہوں نے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو سرکار کے خزانے سے تنخواہ دے کے بھرتی کیا ہوا ہے، تو وہ جو کچھ آپ ان کے خلاف کرتے ہیں وہی کچھ وہ آپ کے خلاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کی مرضی ہے، وہ کرتے ہیں کریں، مطلب سوشل میڈیا بہت بڑی ایک چیز ہے، وہاں پہ انڈیویجولز کو آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں جی سیریس بات کرنے والے لوگ ہیں، اور جہاں تک مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں ان کو تو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کے بہت سارے لوگوں کو فوبیا ہے، ان کے وزراء کو بھی ابھی فوبیا ہے، مطلب جو ان کی آپ گفت و شنید سن رہے ہیں اس وقت، میرا نہیں خیال کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے کوئی خیر خواہ ہیں، ان کے اپنے وزراء۔ مسلم لیگ نون کی کچھ اہم شخصیات کا یہ کہنا ہے جی کہ جو کچھ آج تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دراصل مکافات عمل ہے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ یہ بڑا ریپیٹڈلی کہہ رہی ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے؟ ہمارے ان کے ٹائم پہ تو میر صاحب آپ کو معلوم ہے کوئی ہمارے کیسز تو نہیں بنے تھے نا، وہ تو پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف بنائے ہیں، یا پھر مشرف جنرل مشرف کے ٹائم پہ یا کیسز پڑے ہوئے تھے وہ چل رہے تھے، تو ان کو تو ان کے پاس تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، نواز شریف کو جس وقت ان کے پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے، جو وہ رپورٹس آئی تھیں وہ ابھی پبلک نالج ہے، تو لہٰذا ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ آپ نے ان کو باہر بھیج دیا؟ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے منور کیا، اور ان کے پلیٹلیٹ رپورٹس جو ہیں وہ کم آئے ہوئے، وہ تو ابھی نہیں، لیکن آپ تو اس کیبنٹ کے ممبر تھے نا جس کیبنٹ نے اپروول دیا تھا کہ ہاں جی نواز شریف صاحب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے باہر بھیج دیا جائے۔ وہ تو جو رپورٹ آئی تھی، اس رپورٹ ابھی ایک چیز آپ کے سامنے آتی ہے اور کہ جی یہ مریض ہے، اس کا یہ لیول ہے، یہ بالکل، اور اس کیبنٹ کی میٹنگ میں مجھے یاد ہے آپ کی ایک ساتھی فیڈرل منسٹر صاحبہ رو پڑی تھی کہ نواز شریف کی تو حالت بہت خراب ہے، فٹافٹ بھیجو اس کو۔ تو وہ یہ حالات بن جائیں کہ جی آپ کو پتہ چلے کہ جی پلیٹلیٹ جو ہے بالکل ختم ہو گئے، تو وہ انجینئرڈ رپورٹس تھیں، انجینئرڈ، آبویسلی انجینئرڈ تھی، آپ کی حکومت تھی، اور آپ کی حکومت انجینئرڈ رپورٹس پہ
ریلیف دے رہی تھی. میں نے نام لے دیا. میں آپ کو میں نام لیتا ہوں تو آپ کے شو میں وہ کیا کہتے ہیں کٹ لگ جائے گا, سینسر لگ جائے گا. نہیں, اس وقت تو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض تھے. نہیں تو اسٹیبلشمنٹ صرف ایک آدمی تو نہیں ہوتا نا, بہت سارے لوگ. جنرل باجوہ اور بھی ہیں, اور بھی ہوں گے, اور بھی لوگ تھے, اور بھی لوگ تھے نا. انہوں نے وہ تو خواجہ آصف نے 2000 آپ کی نہیں, آپ کے پروگرام میں یا پتہ نہیں کس کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 2019 میں جنرل باجوہ نے ان کو اپروچ کیا تھا کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ چلنی چاہیے اور آپ نو کانفیڈنس موو کریں. پھر بیچ میں کووڈ آ گیا, کووڈ کے بعد پھر وہ پروگرام چلتا رہا, لنڈن پلان کا حصہ تھا. پھر یہ ساری چیزیں یہ تو کیا کہتے ہیں ابھی اینشنٹ ہسٹری ہو گئی ہے. اچھا جی, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ مزید باتیں ہیں وہ کرتے ہیں جی عمر ایوب خان صاحب سے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمر ایوب صاحب, اب اگر یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر تحریک انصاف کے پاس کیا آپشن ہے, کیا کریں گے آپ؟ میر صاحب دیکھیں, ہم نے بڑا کلیئرلی گورنمنٹ کو, یہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو اور ان کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو ایک بات بتائی ہوئی ہے, اور ایسے پبلکلی بھی ہم لوگ بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو انہوں نے ایک قسم کا دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. ہمارے خلاف کیسز ہیں, ہمارے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ہمارے لیڈرز کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ آج رات ہم لوگ یہاں پہ باہر ہوں گے یا جیل میں ہوں گے یا کہاں پہ ہوں گے. تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ گولی ماریں گے؟ وہ بھی انہوں نے مار کے کر دیا. اور کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے؟ کر لیں. ان کا کیا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ملک میں یہ حالات ہیں کہ اس وقت جو آپ کو سٹیٹسٹکس شماریات آپ کو دیتا ہوں کہ 2,20,00,000 آپ کے لوگ ملک سے باہر چلے گئے پچھلے 2 سال میں. ہر ایک شخص کا آپ تقریباً لگا لیں 15 سے 20 لاکھ روپے ہر ایک شخص نے دیے ہوں گے ایجنٹ کو, لیگلی گیا یا انلیگلی دیا ہے. یہ اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے 4 ٹریلین روپیز, جو ڈالر میں آپ کنورٹ کریں تو 14 ارب ڈالر بنتے ہیں. یہاں پہ ایک کشکول لے کے آئی ایم ایف کے سامنے کھڑے ہیں کہ جی 1.5 ارب ڈالر ہمیں دے دیا جائے, ہم لوگ اپنا گزارا کریں. اور بھائی 2 سال میں تو آپ کے ملک سے, مطلب آپ کی حکومت جس وقت ہے آپ کی PDM-1 حکومت, آپ کی کیئر ٹیکر بھی ایکسٹینشن تھی, اور ابھی کی یہ حکومت PDM-2 کی, اس کے دور میں 14 ارب ڈالر باہر جا رہے ہیں ملک میں. پیچھے کیا رہ گیا؟ لیکن عمر ایوب صاحب, آپ خود بھی فائنانس منسٹر رہے ہیں, آپ کو اچھی طرح پتہ ہی ہوگا کہ ابھی 14 جنوری یہ جو آنے والی ہے 14 جنوری کو ورلڈ بینک جو ہے وہ پاکستان کے لیے 20 ارب ڈالرز منظور کر رہا ہے جو اگلے 10 سال میں لگائے جائیں گے. تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان جس کا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اب اس کو ورلڈ بینک جو ہے وہ 20 ارب ڈالر دے رہا ہے؟ میں اتفاق سے اکنامک افیئرز منسٹر رہا ہوں میں, اور یہ اکنامک افیئرز منسٹری ہی ڈیل کرتی ہے. یہ آپ کے پروگرام لونز ہوتے ہیں آپ کے پروجیکٹس کے لیے جو 4 صوبوں میں آپ کے چلتے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان کے. یہ وہ پروگرام لونز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ کوئی اماؤنٹ نہیں ہے کہ جی آپ ادھر رکھیں, تو وہ آئی ایم ایف دیتا ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے. ہاں جی کہ یہ اماؤنٹ آپ 1.5 ارب ڈالر رکھ لیں اپنے. لیکن آئی ایم ایف نے بھی تو پاکستان کو 37 منتھس کے لیے 7 ارب ڈالر دیا ہے. آپ کا وہ اماؤنٹ آپ نے کنڈیشنلٹیز دیکھی ہیں, وہ ابھی پوری نہیں ہو رہی ہے نا. اچھا, اماؤنٹ بھی پوری نہیں آئی. 1.5 ارب ڈالر کے لیے ابھی وہ کیا کہتے ہیں کشکول لے کے گھوم رہے ہیں آپ. تو یہ جو یو اے ای نے آپ کا 2 ارب ڈالر رول اوور کر دیا. رول اوور سے کیا ہوتا ہے جی؟ رول اوور ہوتا ہے جی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے آج قرضہ جو ہے وہ ہم لوگ 1 سال کے بعد دیں گے. سود تو دینی پڑ رہی ہے نا. سود آپ کو دینا پڑ رہا ہے. آپ کو باقی بھی دوست ممالک سے بھی جو قرضے آپ نے اٹھائے ہیں ان کا بھی سود آپ کو دینا پڑ رہا ہے. یہ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ میر صاحب زیرو. چیئرمین FBR کو جب میں نے کنفرنٹ کیا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس کی میٹنگ میں, تو اس نے کہا جی بالکل آپ کی بات درست ہے, اور گروتھ ریٹ تب نہیں ہو سکتی جب تک لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں نہ ہو. اسی طرح یہ گاڑی آپ کے پاس ہو اور آپ کا انجن گاڑی کا سیز ہو, کیسے گاڑی چلے گی؟ وہ یہاں پہ آپ کا ریونیو شارٹ فال 6 مہینوں میں 400 ارب کا ہے. آپ کے انرجی سیکٹر ریفارمز نہیں ہو رہی ہیں, انرجی سیکٹر میں مزید یہ بل زیادہ کریں گے, آپ کا افراد زر جو ہے وہ مزید بڑھے گا. تو یہ وہ آپ کا ان امپلائمنٹ, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. آپ کے صوبوں کے اندر جو اس وقت عدم اعتماد ہے وہ آسمان پہ گیا ہے. آپ بلوچستان میں چلے جائیں میر صاحب, آپ ماشاءاللہ جاتے ہوتے ہیں, پاکستان کا چپا چپا آپ نے دیکھا ہوا ہے. آج آپ کے لوگ جو ہیں وہ بلوچستان کی حکومت کوئٹہ سے ریڈ زون سے آگے کہیں پہ جا سکتی ہے, سیکیور زون سے. آپ وہ تربت میں جا سکتے ہیں, آپ جا کے گوادر میں یہ لوگ جا سکتے ہیں. آپ کا وہاں پہ اس وقت حالات کیا ہیں؟ مارنگ بلوچ صاحبہ کو اور باقی لوگوں کو انہوں نے بالکل سپریس کیا ہوا ہے.
تو یہ وہ حالات ہیں. سندھ کے اندر آپ حالات دیکھ لیں, آپ پنجاب کے اندر دیکھ لیں, آپ کا لا اینڈ آرڈر پنجاب میں کیا ہے. لیکن آپ کے صوبے خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر ہے وہ تو بہت ہی خراب ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں میر صاحب, بارڈرز کس کے کنٹرول میں ہیں؟ تحصیلدار کے پی کے جو بارڈر ایریاز کے جو لگتے ہیں اضلاع, ان کے تحصیلدار اور گرداور اور پٹواریوں کے کنٹرول میں ہیں. وہ کس کے کنٹرول میں؟ ان سے پوچھیں کہ آپ کی یہ انگریس یا مطلب لوگ آ رہے ہیں. لیکن پارا چنار کا معاملہ جو ہے وہ تو حل کرنا آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس نے کوشش بھی کی لیکن پھر دوبارہ ڈی سی صاحب پہ فائرنگ ہوگی. وہاں پہ میر صاحب وہ ایک زمین کا تنازع ہے بدقسمتی کے ساتھ, جس کو سیکٹیرین رنگ دیا گیا ہے. بہت ساری اموات ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ شہید ہوئے ہیں دونوں طرف, اور اس پہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اور باقی ساتھی بھی ہمارے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا ایک جرگے کے طور پہ اس کا حل ہونا چاہیے. اچھا, اب آپ نے جو اکانومی کے حوالے سے اتنی جو باتیں کی ہیں, بہت سی باتیں اس میں درست بھی ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے ساتھ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن آج پاکستان کو ایک چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے؟ نہیں, چارٹر آف اکانومی دیکھیں میر صاحب, ہر ایک گورنمنٹ کا یا ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. ہم لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کے چارٹر آف اکانومی پہ کیا بات کریں گے؟ مطلب وہ کون سی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ بات کریں گے؟ وہ ہمارا ایک اپنا اکنامک پلان ہے, ان کا اپنا ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا ہوگا, ایم کیو ایم کا اپنا ہوگا. تو لہٰذا وہ چارٹر آف اکانومی, میثاق معیشت, میثاق جمہوریت ایک دوسری چیز ہوتی ہے. اکنامک پلاننگ ایٹسیٹرا وہ ہر ایک حکومت کا اپنا ہوتا ہے. اور جن کنڈیشنز پہ یہ لوگ آگے اکانومی پہ لے کے جا رہے ہیں, ہم لوگ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ سکیں اس میں؟ نہیں, تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایک چارٹر آف اکانومی پہ دستخط کریں گے تو جن کنڈیشنز پہ آپ کو اعتراض ہے آپ ان کو روک سکتے ہیں کہ وہ کنڈیشنز جو ہیں ان کو قبول نہ کرو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میر صاحب, جس وقت آپ کے شوکت ترین صاحب کے اوپر چارج لگ گیا تھا, تیمور خان جھگڑا صاحب کے اوپر چارج لگ گیا تھا, وہ کیوں لگا تھا؟ کہ فیڈرل گورنمنٹ اس وقت کہہ رہی تھی کہ جی کے پی گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ جی یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس سرپلس نہیں ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس سرپلس نہیں ہے جناب, آپ کا ڈیفیسٹ کم شو کرنے کے لیے. ہم لوگ جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہیں. اس وقت واحد صوبہ ہے کے پی جس نے آپ کو بجٹری سرپلس دیا ہے, اور میں نے فائنانس منسٹر کو میٹنگ میں کہا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں, اور اس نے اکنالج کیا کہ واحد صوبہ کے پی جس نے آپ کو سرپلس دیا ہے, اور وہ آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ پیپر لے کے اس نے کہا جی اس کے اوپر ہم لوگوں کو اماؤنٹ ملنی چاہیے, مطلب ٹرانچ ملنی چاہیے. سو لہٰذا اس وقت تو جس وقت آپ نے پی ٹی آئی کو مطلب ڈوز دینی تھی اور کیا کہتے ہیں ٹارچر کرنا تھا, اس وقت تو آپ نے اسٹیٹ کے خلاف مطلب آپ نے لگا دیے, پرچے بھی لگا دیے, شوکت ترین صاحب کے خلاف بھی, تیمور خان جھگڑا صاحب کے خلاف بھی, اور جو آپ کو مرضی ہمارے لیڈرشپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف بھی, علی امین خان صاحب کے خلاف بھی متعدد آپ نے مطلب متعدد کیا 100 کے حساب سے پرچے لگائے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ان کو. بہت بہت شکریہ. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, اور انہوں نے بتایا کہ ان پر مختلف پاکستان کے شہروں میں 100 سے زیادہ مقدمات درج ہو چکے ہیں. جس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر پہ 100 مقدمے قائم ہوں تو اس پاکستان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے, اس پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.